تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بڑے لوگ جب زیر تربیت لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں، تو کبھی کبھار جو زیر تربیت شخص ہوتا ہے وہ اپنے اس تربیت کرنے والے کا امتحان لینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ بندے اگر اللہ تعالیٰ کا امتحان لیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ امتحان بڑے لوگ چھوٹوں کا لیتے ہیں، چھوٹے لوگ بڑوں کا امتحان نہیں لیتے۔ اگر چھوٹے لوگ بڑوں کا امتحان لینے کی کوشش کریں یا ان کو اس طرح سے وسوسہ بھی آئے تو فوری اس وسوسے سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر پہاڑ ذرے کو تولے، کوئی بڑا ترازو چھوٹی چیز تولے تو یہ قابل قبول بات ہوتی ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا ترازو کوئی بڑے پتھر کو تولے تو ترازو ہی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کو تولتی ہے۔ اب آپ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امتحان لینا بالکل ایک تصرف کرنے کی طرح ہے، کسی کے اوپر اپنا تسلط جما کر اس کی زندگی میں اپنے اثر و رسوخ کو ڈالنے کی طرح ہے، ان کی زندگی پر، ان کے کام کاج پر تصرف کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تصرف کرنے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اب آپ آگے بیان کریں گے اسی گفتگو کو۔ چے تصرف کرد خواہد نقش ہا برچنا نقاش بہر ابتلا۔ ایک چیز ہوتی ہے نقش، ایک چیز ہوتی ہے نقاش۔ نقش بنانے والا نقاش ہوتا ہے، جو نقش بنتے ہیں، یعنی یوں سمجھو آپ کے پینٹ کرنے والا یا پھر ڈیزائن بنانے والا وہ نقاش ہوتا ہے۔ جو چیز پینٹ کی گئی ہے، جو چیز بنائی گئی ہے وہ نقش کہلاتا ہے۔ تو نقوش وہ اپنے نقاش کا امتحان نہیں لیتے، نقاش اپنے نقوش کا امتحان لیتا ہے۔ بنانے والا اہم ہوتا ہے، بننے والا اہم نہیں ہوتا۔ تربیت کرنے والا اہم ہوتا ہے، جو زیر تربیت ہے وہ اہم نہیں ہوتا۔ تو اہم چیز کمتر چیز کا امتحان لے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کمتر چیز بڑی چیز کا امتحان لے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ نقاش کو آزمانا نقش کی جانب سے وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کو سمجھو کہ اگر نقش کے اندر امتحان لینے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے تو وہ نقاش کا کمال ہے۔ نقاش کے کمال سے استفادہ کر کے، اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے، اس کے فیضان سے استفادہ کر کے آپ اگر اس قابل بنے ہیں کسی کا امتحان لے رہے ہیں تو آپ پلٹ کر اس کا امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ امتحانے گر بدانست و بدید نئے کہ ہم نقاش آں بروے کشید۔ اگر آپ کو امتحان لینے کی صلاحیت ملی ہے تو یہ اسی کا فیض ہے جس کے امتحان سے گزر کر آپ اس قابل بنے ہیں۔ آپ امتحانوں سے گزر کر امتحان لینے کے قابل بنے ہیں تو یہ امتحان لینے والے کا فیض ہے، آپ پلٹا کر اس کا امتحان نہیں لے سکتے۔ یعنی یوں ہو جائے گا کہ استادی استاد سے آپ نے ان سے سیکھا اور انہی کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے آپ نے سیکھا انہی کو آپ آزما رہے ہیں۔ چے قدر باشد خودی صورت کے بست پیش صورت ہا کے در علم ویست۔ اب آپ یہ سوچو کہ
اگر آپ اس قابل بنے ہیں تربیت کے اور امتحان کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد کہ اب آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں، اب آپ کسی کا امتحان لے سکتے ہیں، اس قابل بن چکے ہیں، تو یاد رکھو جس کی تربیت میں رہ کر آپ اس قابل بنے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اگر ٹیچر بنے ہیں، کسی ٹیچر کی اسٹوڈنٹ رہ کر، آپ کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ رہ کر اگر اس قابل بن گئے ہیں کہ اب آپ ٹیچر بن گئے ہیں، تو پھر آپ کے ٹیچر کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ کرو۔ پیش صورت تھا کہ در علم ویس، ان صورتوں کے بالمقابل، ان صلاحیتوں کے بالمقابل جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اس کی صلاحیتیں ظاہر بات ہے زیادہ ہی ہوں گی۔ تو زیادہ صلاحیتوں والے کو آپ امتحان لینا بالکل اس کی توہین کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وسوسے ای امتحان چوں آمدت، بخت بداں کامدو گردن زدت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن میں اس کا امتحان لینے کا وسوسہ بھی آیا، جو تمہارا سرپرست ہے، جو تمہارا تربیت کرنے والا ہے، اگر اس کا امتحان لینے کا خیال نہیں فرما رہے ہیں آپ یہاں پر، وسوسہ فرما رہے ہیں، اگر وسوسہ آیا اس کے امتحان لینے کا، تو سمجھ لو کہ تمہاری بدنصیبی آ گئی اور پھر اس بدنصیبی نے تمہاری گردن مار دی۔ جس کی تربیت میں آپ ہیں، آپ اگر اسی کا امتحان لینے کا وسوسہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بدنصیبی آپ کے مقدر میں آ چکی ہے اور اب آپ کی گردن مارنے والی ہے، مطلب آپ برباد ہونے والے ہیں۔ چوں چنی وسواس دیدی زود زود، با خدا گردو درا اندر سجود۔ اگر ایسے وسوسے آپ کے اندر آنے لگیں، وسوسہ تو کچھ بھی آ سکتا نا، وسوسے نفس اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ ایسے وسوسے محسوس کرنے لگیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ با خدا گردو درا اندر سجود، فوری سجدے میں سر رکھیں، سجدے میں گر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اے اللہ اس سے مجھے بچا۔ یہ کرنا چاہیے۔ سجدہ گہرا ترک نز اشک رواں، کہ خدایا وارحانم زینگماں۔ اب صرف سجدہ کرنا اور اللہ سے رجوع کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جس مقام پہ آپ نے سجدہ کیا ہے وہ مقام گیلا ہو جانا چاہیے، بھیگ جانا چاہیے آپ کے آنسوؤں سے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اس گمان سے، اس وسوسے سے مجھے نجات دے، مجھے بچا لے، کیونکہ یہ آپ کو ہلاک کرنے والا وسوسہ ہے، تباہ کرنے والا وسوسہ ہے۔ تو ایسی تباہی والی حالت آپ کے اندر پیدا ہو، اس سے پہلے آپ کو اللہ کی جانب جھکنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ آزما کت امتحان مطلوب شد، مسجد دینے تو پر خروب شد۔ جس وقت آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے ان کا امتحان لینا چاہیے، یہ خیال آپ کے ذہن میں آتے ہی سمجھ جاؤ کہ آپ کے دین کی مسجد، جو آپ کے دین کی مسجد ہے جو آپ نے بنائی ہے اپنے اندر، وہ خروب سے بھر گئی۔ خروب کہتے ہیں ایک ایسی گھاس پھوس یا جھاڑ جو عام طور پر پرانے گھروں میں آپ دیکھیے مٹی والے جو دیوار ہوتے تھے وہاں پر اڑ جاتی تھی، دیوار کے اوپر یا چھت کے اوپر، گھروں کے چھتوں کے اوپر یا دیواروں کے اوپر کچھ جھاڑ اڑ جاتے تھے، جنگلی گھاس وغیرہ اڑ جاتی تھی، اس سے گھر کی دیوار کو، گھر کی چھت کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے ایسے جھاڑ اور ایسے گھاسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ نے اس کو اپنا گول بنایا کہ مجھے میرے تربیت کرنے والے کو آزمانا چاہیے، تو سمجھ لو کہ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر، آپ گھر بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے دین کی مسجد کہہ رہے ہیں، جو اندر آپ نے تعمیر کی ہے دین کی مسجد، اللہ تک جانے کے لیے جو آپ نے ایک مکان بنایا ہے دل کے اندر، اس کو کہتے ہیں دین کی مسجد۔ اس کے اندر گھاس بھر گئی اور وہ آپ کے دین کی مسجد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہی چو وسواس آمدت در امتحان، باز گردو رو بحق آر آزماں۔ خبردار، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، ذہن سے نکلنے مت دو کہ جب امتحان کے سلسلے میں اس طرح کے وسوسے آئیں تو تم کو فوراً رجوع کرنا چاہیے، اس وسوسوں کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے اور فوری اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر کے توبہ کرنا چاہیے، تو اس کی جو پریشانیاں ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تا نگہ دارت ترا عام ممتحن، از گمان و امتحان انس و جن۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا،
تو وہ جو اصل امتحان لینے والا ہے وہ آپ کو تباہی کے لیے چھوڑ دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس تباہی سے تو پھر اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے تربیت کرنے والے کا امتحان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن کیا کرے گا، ہر انسان کو، ہر جن کو آپ کی امتحان میں لگا دے گا۔ ساری دنیا آپ کا امتحان لینے لگے گی، پھر اس کے بعد کس سے بچیں گے؟ اے ضیاء الحق حسام الدین بیا قصہ داؤد برگو و بنا۔ اب آپ یہ بات کہتے ہوئے اپنے اس پیر بھائی حسام الدین صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، اب اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو خروب ہے، یہ جو گھاس پھوس ہے جو مسجد کے اوپر اگ جاتی ہے تو اس سے مسجد کو کیا خرابی پیدا ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا، اب آپ وہ بیان کریں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر وہ خروب اگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ کافی حصے اس کی وجہ سے گر بھی چکے تھے اور بہت ممکن تھا کہ پوری مسجد ڈھا جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مقدار میں اٹھ چکے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ خروب نقصان پہنچا رہی ہے، لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ ارادہ کیا کہ مسجد کو گرا کر پھر سے اس کو تعمیر کرنا چاہیے از نو۔ تو آپ نے ارادہ کیا۔ اب وہ اس میں کیا ہوا آپ دیکھیے۔ چون درآمد عزم داؤدی بتنگ کہ بسازد مسجد اقصیٰ بسنگ۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ارادہ مضبوط ہو گیا کہ میں مسجد اقصیٰ کو پتھر سے تعمیر کروں گا تاکہ اس طرح کا خروب اگنے کا جو واقعہ ہے پھر ایک بار پیش نہ آئے، مٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھاس پھوس اگ رہی ہے، میں پوری پتھر کی تعمیر کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ وہی کردش حق کے ترک ای بخاں کہ زدستت بر نیاید ای مکان۔ اب جب ارادہ مضبوط ہو گیا داؤد علیہ السلام کا اور آپ نے آگے بڑھ کر تعمیر کی طرف پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے داؤد علیہ السلام کو وحی آئی کہ داؤد کچھ مت کرو، مسجد تعمیر مت کرو، یہ مسجد کی تعمیر تمہارے ہاتھ سے مکمل نہیں ہوگی، تم اس کی تعمیر نہ کریں گے۔ وہی آ گئی، داؤد علیہ السلام رک گئے۔ نیست در تقدیر ماں آنکھ توئی مسجد اقصیٰ براری اے گزین۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا تعجب سے یہ پوچھا کہ پروردگار کیا وجہ ہے جو مجھے تیرے گھر کی تعمیر سے روک دیا جا رہا ہے؟ کیا میری قسمت میں نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا؟ کیا میں یہ سعادت حاصل نہ کروں کہ تیری اس مقدس مسجد کو پھر سے تعمیر کر کے اچھی سے اچھی بناؤں؟ گفت جرمم چیست اے دانا راز کہ مرا گوئی کہ مسجد را مساس۔ تو انہوں نے عرض کیا پروردگار کیا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، میری کوئی خطا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ مسجدیں بناؤ اور یہاں پر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ مسجد مت بناؤ۔ اب ظاہر بات ہے جو ایسا کام جو ثواب والا ہے، جو تیری خوشنودی کا باعث ہے، اسی کام سے تو روک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی، کوئی قصور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سعادت نہیں دی جا رہی ہے۔ گفت بے جرمیں تو خون ہاں کر دئی خون مظلومہ بے گردن بردئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس سے جواب آیا کہ اے داؤد تو نے بہت سے خون کیے ہیں، کئی مظلوموں کا خون تیری گردن پر ہے، اسی لیے ہم تجھے یہ سعادت دینا نہیں چاہتے۔ میں یہاں پر ایک بات اور بیان کرنا چاہوں، داؤد علیہ السلام کی گردن پہ جو خون کہا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے، اکثر لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ایسا مت کرو کیونکہ ایسا ہوا ہے، تو یہ جو مکالمہ ہے داؤد علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا، یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ کی کسی کتابوں میں ہے کہ اس طرح سے مکالمہ ہوا اللہ کے اور داؤد کے درمیان۔ تو پھر یہ ساری من گھڑت باتیں، بیکار باتیں، ایسا لوگ خیال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان حال سے ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتے۔ حقیقتیں الگ ہیں اور زبان حال سے بیان کی جانے والی بات الگ ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نہیں کہتے لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے میری بھی ایک نظم ہے، ایک مسلسل غزل ہے، میں نے ایک مشاعرے میں سنائی تھی
پوچھا اللہ نے کیوں چہرہ ہے اترا تیرا، میرے بندے یہ بتا مسئلہ ہے کیا تیرا، فکر کس بات کی ہے کیوں ہے یہ شکوہ تیرا۔ اس طرح سے میں نے ایک طویل غزل لکھی۔ تو کیا اللہ نے مجھ سے پوچھا؟ نہیں، تو پھر کیسا لکھا آپ نے کہ پوچھا اللہ نے کیوں چہرہ ہے اترا تیرا؟ اس کو کہتے ہیں زبان حال، اپنے حال کو اس طرح سے ظاہر کرنا کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اے بندے تو کیوں پریشان ہے، اس کو کہتے ہیں زبان حال۔ اور جو شعر شاعری کا جو رولز وغیرہ وہ جانتے ہیں، اس کے قاعدے قانون جانتے ہیں، وہ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ جن کو شعر شاعری معلوم ہی نہیں ہے وہ یہ کہاں سے سمجھیں گے زبان حال کیا چیز ہوتی ہے، اور اعتراض کر بیٹھتے ہیں مثنوی کے اوپر کہ من گھڑت باتیں مثنوی بیان کر دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کا فطور ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ باتیں سنیے۔ گفت بے جرمے تو خوں ہاں کر دئی، خون مظلومہ بے گردن بردئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد تو نے بغیر کسی جرم کے بہت سے خون کیے ہیں، بے جرمے، تیرا کوئی جرم نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن تو نے پھر بھی بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے، تیرے ہاتھوں سے بے گناہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، حالانکہ تو کوئی مجرم نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ تیرے ہاتھ سے ہوئی ہے اس لیے ہم اس ہاتھ کو مزید کی تعمیر میں لگانا نہیں چاہتے۔ بعض تعمیریں ایسی ہوتی ہیں، بعض پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر کسی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیز آواز تو خلق بے شمار، جاں بے دا دندو شدندارا شکار۔ کیونکہ جب داؤد علیہ السلام، لہن داؤدی مشہور ہے نا، جب وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اپنے خاص قسم کے لہن میں، اتنا درد ہوتا تھا داؤد علیہ السلام کی آواز میں کہ کئی جاندار ان کی آواز کے درد سے فوت ہو جاتے تھے۔ کئی جانداروں نے، انسانوں نے، جانوروں نے تک لہن داؤدی کی وجہ سے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو داؤد علیہ السلام کو، ظاہر بات ہے ان لوگوں کو مارنا ان کا مقصد تو تھا نہیں نا، لیکن چونکہ ہوا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خوں بسے رفتست بر آواز تو، بر صدائے خوب جہاں پرداز تو۔ تیری آواز پر بہت سارے خون ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، حالانکہ تیری آواز بہت خوبصورت آواز، ہماری پسندیدہ آواز ہے، لوگوں کی جان کو مشغول کر دینے والی آواز ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے جانیں دی۔ نہ تیرا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا، نہ ان کی جانیں لینا تھا، اور نہ لوگ نقصان کا شکار ہوئے تمہاری اس آواز، لیکن ان کی جانیں اتنی زیادہ اس آواز میں مشغول ہو گئی کہ انہوں نے جان دے دی۔ تو قصور تمہارا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسا ہوا ہے لہٰذا ہم تم کو یہ سعادت نہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے نہیں، یہ کام سلیمان علیہ السلام سے لینا چاہتا تھا، اور داؤد علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ بیٹے سے لینا چاہتا تھا اگر وہ باپ کر دے تو پھر بیٹے سے کہاں ہوگا، لہٰذا داؤد علیہ السلام کو روکا گیا۔ گفت مغلوبے تو بودم مست تو، دست من بربست بود از دست تو جب یہ کہا گیا کہ تمہارے لہن کی وجہ سے، تمہاری آواز کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لہٰذا تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جو مغلوب تھا اپنے لہن میں، تیرے خیال میں غرق ہو کر، تیری یاد میں پروردگار، میں اپنے آپ کے قابو سے نکل گیا تھا، اس درد کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی۔ میں تو تیرا مست تھا، میں تو مغلوب تھا، میرا کنٹرول ہی نہیں تھا میرے اوپر، میرا ہاتھ تو تیرے ہاتھ سے بندھا ہوا تھا، اب ایسے میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن تب بھی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں تو نہیں، نئے کہ ہر مغلوب شہ مرحوم بود، نئے کہ المغلوب کل معدوم بود۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کیا ایسا نہیں ہے کہ جو شاہ کا مغلوب ہوتا ہے، جس کو تو نے اپنے غلبے میں کر لیا، تیرے ہاتھوں سے جو مغلوب ہو گیا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ میں تو قابل رحم ہوں کیونکہ میرا اختیار ہی نہیں تھا اس میں، یہ جو کچھ میرے ہاتھ سے ہوا ہے اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، تو میں تو مجبور ہوں، میں تو قابل رحم ہوں۔ اور جس طرح سے اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ تو معدوم کی طرح ہوتا ہے، المغلوب کالمعدوم، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ اگر کچھ کر بھی دیتا ہے تو اس کا کرنا شمار میں نہیں آتا۔ استرار سے جب آدمی اپنی مرضی کے بغیر جب کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا۔
جیسے کوئی آدمی ہے جس کو نیند میں اٹھ کر چلنے کی عادت ہے، اگر وہ نیند سے اٹھ کر جا کر اگر پنکھا بند کر دے آپ کی نیند میں، جس کی وجہ سے خلل پیدا ہو جائے، تو آپ اٹھ کے اس کو غصہ تو نہیں کرتے کہ تو نے پنکھا کیوں بند کر دیا؟ وہ کہے گا میں تو نیند میں تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں اٹھا اور میں نے پنکھا بند کیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں تو مغلوب تھا۔ تو مغلوب آدمی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ گفت اے مغلوب معدومیت کو جز بے نسبت نیست معدوم انستو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تو مغلوب تو تھا لیکن معدوم نہیں، تیرا معدوم ہونا کہاں ہے؟ تو نے جو کہا کہ میں تیری ذات میں فنا ہو گیا تھا پوری طریقے سے، مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میری ذات میں فنا ہونا محض نسبتی ہے، صرف میرے صفات میرے اوصاف میں تو گم ہو گیا، بس اتنا ہی ہے۔ اگر تو مکمل طور پر معدوم ہوتا تو تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ تو فنا ہوا ہے۔ تجھے اس بات کا احساس ہے کہ تو میری اوصاف میں فنا ہوا ہے، تو یہ معدوم ہونے کی علامت تو ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بے ہوش ہے تو اس کو آس پاس کی کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بے ہوش ہے۔ اگر وہ بے ہوشی میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جاؤ میں تو بے ہوش ہوں، تو اس کو بے ہوش مانا جائے گا؟ کوئی آدمی سو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سو رہا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو فنا کی جو کیفیت ہے وہ خالی اوصاف میں فنا ہونے والی ہے، معدوم والی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مشکل موضوع ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی حد تک آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ان چنی معدوم کو از خویش رفت، بہترین ہستیا افتاد و زفت۔ ایسا معدوم آدمی جو اپنے آپ سے ہی جدا ہو گیا ہے، جس کو اپنی خود کی خبر نہیں ہے، وہ تو وہ ہوتا ہے جس کو مضبوط کہا جاتا ہے، جو بہترین موجودات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، بہترین مخلوق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو معدوم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ میری ذات میں فنا ہو گیا تو وہ اصل میں فنا نہیں ہے، وہ تو اصلی بقا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اپنی بقا کی فکر کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو باقی سمجھتے ہیں، اصل میں وہ فانی ہیں۔ جو میری ذات میں فنا ہو گئے ہیں وہ اصل فانی نہیں ہے، وہ تو اصل باقی ہیں۔ او بنسبت با صفات حق فناس، در حقیقت در فنا اورا بخاس۔ جس کو خدا کی صفات سے نسبت ہو گئی، خدا کی صفات کی نسبت سے جو فنا کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی فنا نہیں، اس کی فنا تو اصل بقا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات اور صفات میں فنا ہو جائے وہ آدمی فانی نہیں ہے، اس کی تو اصلی زندگی ہے۔ جملہ ارواح در تدبیر اوست، جملہ اشباح ہم در تیر اوست۔ وہ آدمی فنا ہونے کے باوجود اللہ کی ذات میں ایسا باقی ہو جاتا ہے کہ تمام روحیں اس کی کنٹرول میں آ جاتی ہیں، تمام جسمیں اس کی قدرت میں، اس کی طاقت کی اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ تم کس فنا کی بات کر رہے ہو؟ وہ فنا نہیں ہے۔ کیوں کہ جب آپ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو گیا، اور جب اللہ آپ کا ہو گیا تو اللہ کی ہر چیز آپ کی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے فنا کہاں ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ باقی ہو گئے، اب فنا کہاں سے رہی؟ اس مفہوم کو اور واضح طور پر سمجھنے کے لیے یہ مصرع دیکھیے آپ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات۔ جب یار تیرا ہو گیا تو یار کی جو چیز ہے وہ بھی تیری ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، جب پتا چلے گا۔ آکے او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مستر بلکہ مختار ولاست۔ جو ہماری مہربانی، ہمارے لطف کی وجہ سے، ہمارے کرم کی وجہ سے مغلوب ہو جائے، وہ اصل میں مغلوب یا مجبور نہیں ہے، بلکہ ہماری دوستی کی وجہ سے اصل با اختیار تو وہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ فنا ہو کر اللہ کے ساتھ باقی ہو جائے، تو اس کی مجبوری پوری ختم ہو جاتی ہے، وہ با اختیار بن جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے ہونے لگتا ہے۔ پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا درجہ، تم جو چاہیں گے وہی ملے گا۔
اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں، حدیث میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو نکلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا تو ہوگا ہی ہوگا۔ اتنا کنٹرول اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اتنا اختیار دے دیتا ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فانی فی اللہ ہوتے ہوتے باقی باللہ ہو گئے۔ منتہائے اختیار آنست خود، کاختیارش گرد بھیجا مفتقد۔ اختیار کا اینڈ یہی ہے، جب دنیاوی اختیار مکمل طور پر ختم ہو جائے، جب وہ اختیار شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی خواہشیں اس کے دل سے نکل جائیں، جب دنیا کی ساری آرام آسائش کی خواہش، ہر چیز کی خواہش جب اس کی ختم ہو جائے، اس کی مرضی باقی نہ رہے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر وہ جو چاہے وہ ہونے لگتا ہے۔ اختیارش گر نبود چاشنی، کہ بے گشت آخرو محوز منی۔ اب دیکھیے، آپ یہاں پر بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اختیار پیارا ہوتا ہے، اختیار میں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب کسی پہ آپ کا اختیار چلتا ہے، آپ کا پاور چلتا ہے، آپ کا کنٹرول چلتا ہے، تو آپ انجوائے کرتے ہیں کہ نا اس کو۔ جب 4 لوگ آپ کی سننے والے پیدا ہو جائیں دنیا میں، تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو کوئی باس بنا دیا جائے کسی کمپنی کا، آپ بیٹھ کر آرڈرز دے رہے ہیں، یہ لاؤ، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو۔ یہ جو آپ آرڈرز چلا رہے ہیں، اس میں جو آپ کو مزہ آتا نا، ایک انسانی مزاج ہے، وہ ایسے آرڈرز دے کے کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مزہ آنے والی چیز ہے، لیکن جو اپنا اختیار دنیا میں ترک کر دیتے ہیں، اختیار سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، دنیا میں اختیار چلاتے ہی نہیں، وہ بالکل فنا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی مزاج میں ہے کہ انسان کو حکم چلانے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ اپنا سارا حکم ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں دنیا میں، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی ساری مرضی فنا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس درجے پر پہنچ جائے کہ اپنے اختیار کو، اپنے لذتوں کو، اپنی خواہشوں کو ختم کر کے اللہ کے اختیار کے تحت، اس کی مرضی کے تحت ہو جائے، تو اس کے اندر بھی ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ مزہ اس مزے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نہ ہوتا تو لوگ ایسے کیسے کرتے؟ اللہ کے اتنے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جو اس مقام پر پہنچے ہیں، اگر ان کو اس میں مزہ نہ آیا ہوتا تو وہ اپنا اختیار دنیا میں کیوں چھوڑتے؟ ایک مثال کے طور پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے دیجیے۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ حکومت تھی، مال دولت جائیداد اقتدار، ہر چیز تھی، لیکن انہوں نے سب چھوڑ دیا، چھوڑ کر نکل پڑے۔ مطلب اپنے سارے اختیار کو قربان کر دیا اور نکل پڑے۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے وہ آپ اقتدار کی کرسی پر بیٹھیے، آپ ہی کی، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو اس کا مزہ آ چکا تھا اختیار کے ترک کرنے کا، اور وہ مزہ اس مزے سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے اس کو ترک کرو، اس کے بعد پھر وہ مزہ لگے گا۔ در جہاں گر لقماؤ گر شربتست، لذت او فرع محو لذت است۔ آپ کہتے ہیں دنیا میں چاہے کوئی کھانے کو کوئی چیز لقمہ مل جائے یا کوئی گھونٹ پینے کو مل جائے، مزیدار اچھا کھانا کھانے کو مل رہا ہے یا اچھا شربت پینے کو مل رہا ہے، مزے مزے کی چیز کھانے پینے کو مل رہی ہے، اس کا جو مزہ ہے یہ صرف اس مزے کی صرف شاخ ہے، اصلی مزہ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے مزے ہیں سب کے سب اس مزے کا عکس ہیں، اور سب عارضی اور ٹیمپرری ہیں۔ دنیا میں جتنے مزے ہیں سیکنڈز کے، منٹس کے، گھنٹے کے، ختم، اس کے بعد وہ مزہ ختم۔ وہ جو مزہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، لذتوں کو ترک کرنے کی لذت، وہ ان تمام لذتوں سے بڑھ کے ہوتی ہے، وہ اس کا محض عکس ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ دیا گیا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو مزہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اس مزے کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو حاصل کیسے کریں گے؟ مزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر انسان کو پتا چلے تو حاصل کرے گا نا، انسان پتا کر ہی نہیں سکتا، وہ اس لیول کا مزہ ہے۔ تو اس مزے کو کسی قدر سمجھانے کے لیے کہ مزہ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مزے دیے ہیں تاکہ اس مزے کو کسی حد تک سمجھ سکیں،
ورنہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مزے دیتا ہی نہیں تو اس مزے کو کون سمجھتا؟ تو اس بڑی چیز کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز دی جاتی ہے۔ گرچہ از لذات بے تاثیر شد، لذت بود او لذت گیر شد۔ اگرچہ کہ ایسا بندہ دنیا کی لذتوں سے بیگانہ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا لذتوں سے دور ہونا اپنے آپ میں ایک لذت ہے، اور اس لذت کو اس نے حاصل کیا ہے یہ لذتوں کو چھوڑ کر۔ اگر آپ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کی لذت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا ہی آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ ہر کے او مغلوب شد مرحوم گشت، در بہار رحمتش معدوم گشت۔ جو مغلوب ہوا وہ قابل رحم ہو گیا، لیکن قابل رحم اور معدوم کہاں ہوا؟ اللہ کی رحمت کے سمندروں میں ہوا۔ معدوم تو ہوا لیکن کہاں ہوا؟ رحمت کے سمندروں میں ہوا۔ تو وہ جو معدوم رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا کر ہوا، اس کا اپنا مزہ ادھر کہاں سے آئے گا دنیا میں؟ نہ چنا معدوم کز اہل وجود، ہیچ بروے چر بدندر گاہ جود۔ ایسا معدوم نہیں ہوا، ایسا ان ایگزسٹنٹ نہیں ہوا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ رحمت کے اندر جا کے معدوم ہوا ہے، اس کی ہستی مٹی ہے۔ اور پھر جب ایسا کوئی ہستی کو اپنی مٹا دیتا ہے رحمت کے سمندر میں ڈوب کر، تو پھر جب سخاوت کا وقت آتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ جو اللہ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائے کہ دنیا کو خیربات کر دے، دنیا سے تعلق اپنا ختم کر لے، دنیا اس کے قدموں میں آ کر جھک جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پوری طریقے سے معدوم ہو گیا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا، ہر کوئی اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ بلکہ والی گشت موجودات را، بے گمانو بے نفاقو بے ریا۔ بلکہ وہ جتنی موجودات ہیں دنیا میں، جتنے کریشنز ہیں دنیا میں، وہ سب کا والی، سب کا سرپرست بن جاتا ہے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی گمان کے، بغیر کسی نفاق اور دھوکہ دہی کے۔ کوئی شک ہی نہیں رہتا اس کے اندر، کوئی دکھاوے والی بات ہی نہیں ہے، ریئلٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دنیا والے سمجھتے نہیں ہیں۔ بے مثالو بے مکانو بے نشاں، بے زمانو بے چنینو بے چنا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی دنیا میں، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی زمانہ ہوتا ہے، نہ وہ ایسے ویسے کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ دنیا والے جو ایسے ویسے والے ہیں، جو زمانے اور مکان والے ہیں، وہ ان لوگوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شکالو بے سوالو بے جواب، دم مزن واللہ عالم بالصواب۔ نہ اس کی کوئی شکلیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی سوال جواب اٹھتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جواب پیدا کہاں سے ہوگا؟ اس کو عام آدمی بالکل نہیں سمجھ سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ دم مزن۔ اب ایسے میں ان لوگوں کا اگر تذکرہ نکل جائے تو اپنا دم مت مارو، کچھ بولنے کی کوشش مت کرو، اللہ عالم بالصواب۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے انما المؤمنون اخوۃ، ایک قرآن شریف کی آیت کا حصہ ہے، اور پھر والعلماء کنفس واحدۃ، اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علماء ایک جان کی طرح ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے حصے اور اس حدیث کے حوالے سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کہ یہ جو تعمیر کا جو واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کو روکا گیا، اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام آگے بڑھ کر تعمیر کے کام میں حصہ لینے لگے۔ تو یہ جو ساری کہانی ہے، اس کہانی کے جو اور پردے ہیں وہ جو کھولیں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی
در